بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے فرج. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا ولي يا محمد اكفياني فإنكما الكافيان وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ
کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی کا علم بردار آخر بھائی کا لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا آخر بسب اللہ آخر حضرت زینب کی چادر بسب اللہ آخر حضرت زینب کی چادر جب نبوت بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک میں جبھی گرا ہر ہاتھ طرف علم شے کہیں گرا چلائی فاطمہ کہ میرا چلائی فاطمہ کہ میرا نام نکلا کٹتا ہے کوئی دم میں سروپ نوجوان کا مٹا ہے اپنا جان علی کے مٹا ہے اپنا جان علی کے نجان سنتے اس صدا کے شہنشاہ بیروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا باز ہوئے پسر چلاتے تھے گولی اکبر چلے چلاتے تھے گولی اکبر چلے مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب ایک امروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب ایک امروا مصیبت جگروا مصیبت کاٹا گیا چوری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چوری سے جگروا مصیبت سات دون جب کی طرف منہ کو موڑو سر پیٹا چلوں گا میرے سر پیٹا چلوں گا میرے لائے حسین کو عباس جاں ملب عباس جاں ملب نظر آئے حسین کھڑے پاؤں شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو غم کے دل پر ایک بار گرے پڑے پہلو میں لاش کی شہبرات گر پڑے پہلو میں لاش کی شہبرات بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر بگار بچوں سے کہہ رہی ہے بچش میں عشق بار ایک لہجہ اور کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جا والا بھائی میرا بھائی دیکھو کہ جا والا بھائی میرا بھائی پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے پانی لاتے ہوئیں گے ہم پانی لاتے ہوئیں گے شاہ کی
کے مزاج خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آس سے حسین بھگیا کسی آس سے حسین بھگیا من کا جری کا ڈر گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے قاسم کو اب بعد میرے بھیا کیا حال ہوا ہوگا چند لمحہ کی شادی دیکھی نہیں ایسی چند لمحہ کی شادی دیکھی نہیں ایسی دولہے کی صدا سن کر کیا حال ہوا ہوگا روتے ہیں براتی کیسی ہوئی شادی روتے ہیں براتی کیسی ہوئی شادی پھولوں کا صحرا دیکھ کر کیا حال ہوا ہوگا شادی میں تیری ہوں گی ایسی نازنی شادی میں تیری ہوں گی ایسی نازنی منظر یہ ماں دیکھ کر کیا حال ہوا ہوگا رن میں تیرا لاشا بکھرا
چنتے ہوئے سرور کا کیا حال ہوا ہوگا بیواؤں کے خیموں میں کوہرام مچا ہوگا فتح غم اولاد لما دل اور زخم خنجر فولاد لما وہ اسراب خاطر ناشاد لما وہ عشق سوزار و فریاد لما وہ عشق سوزار و فریاد لما بیٹا نہ ہو تو زیس کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمان جب گھر اجڑ گیا تو زمان بیچارہ پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بیاں تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے سردوش پر تھا زینب مقام کے سردوش پر تھا زینب مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جان گئے مر گئے ساتھ میں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے کا اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون آئے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون آئے ہیں سرے تھا حسین بے قصور کنیہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی بیٹے کی جان نکلی کی گود میں فرمایا شین صبر بہن چاہیے تمہیں خالق یا سرو اللہ چاہیے تمہیں لپ رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں جو ماں کا تھا چلن و چلا چاہیے تمہیں جو ماں کا تھا چلن و چلا چاہیے تمہیں اب آخری بہنیے سواری ہماری ہے بادن بزرگاروں کے بعد ہماری ہے بادن بزرگاروں کے بعد ہماری ہے فرمایا شین سفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ صحبت اخیر ہے اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے تنہا زبائے مغال قدیر ہے تنہا زبائے مغال
کہا ہے بار بار اس ناتوا کے ہاتھ رضوا اس ناتوا ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الوالي الولي سيد الرزي إمام الوسي الحاكم من السجلي نظر الأجائب مظهر الغرائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث خالق الکائنات اپنی کتاب مظلومہ میں اپنے کلام بلاغت نظام میں اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے اور خاص طور پر تقاضا فرماتا ہے وضحا کی آخری آیت مبارکہ کہ میرے حبیب آپ نعمت کا ذکر کیجئے، نعمت کو چھپائیے نہیں بلکہ مسلسل نعمت کا ذکر ہو، اس لیے کہ ذکر نعمت ہی شکران نعمت ہے۔ اس لیے جہاں انسان کے لیے خداوند عالم نے بغیر مانگے ہوئے بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اتنی نعمت دی ہے کہ خود وہ فرماتا ہے کہ انسان اس کا احسان نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ نعمتیں دینے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔ پھر تقاضا شکر کا اس لیے ہے کتنا کریم ہے پروردگار، کہتا ہے تم معرفت رکھو شکر نعمت کی، شکریہ ادا کرو تاکہ اس میں اور اضافہ ہو جائے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تقاضا ہے۔ اب نعمتوں کی تفصیل ہے، دامن وقت میں انتہائی کم گنجائش ہے، موضوع انتہائی وسیع ہے اور رسالہ ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے اس کیا ہو سے پہلے کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب یہاں پر ذکر کے مقابل میں شکر آیا، یہ تو شکر کے لیے کئی انداز ادا کرنے کے لیے، لیکن خاص طور پر ذکر کو معین کیا خدا نے شکر کے لیے۔ تو ہمیشہ تشریف فرمائے اللہ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں شکر آتا ہے، شکر کے مقابلے میں نعمت آتی ہے۔ اب یہاں ذکر کے مقابلے شکر آیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا شکریہ ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام شکر کے انداز جو ادا کرنے کے اس میں مرکزیت ذکر حاصل ہے، جہاں نعمت کا ذکر ہو وہ شکران نعمت ہے۔ اب بہت سی نعمتیں ہیں
لیکن گنوانے کا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس. اتنا عرض کرنا ہے کہ وہ نعمت ہو جو عبد کو اپنے معبود سے ملا دے، جس کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے دائمی نعمتوں سے ہمکنار ہو جائے. اور عرض کروں کہ زندگی ہماری عطا کی گئی ہے، عظیم نعمت ہے، اور موت بھی نعمت ہے. اور عرض کروں جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں سبھی نعمتیں ہیں، مگر انسان اپنے ہاتھوں سے نعمت کو نقمت میں بدل لیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز نعمت ہے. انسان مرض کو بھی نعمت سمجھے، تکلیف کو بھی نعمت سمجھے، پریشانی و آلام کو بھی نعمت سمجھے. نعمتیں مل رہی ہے تو نعمت ہے، نعمتیں تلف ہو رہی تو نعمت ہے. اس لیے کہ صبر ہے تو بھی نعمت ہے. کیوں کہ ہر منزل پر نعمت پہ نعمت ہے، شکریہ پہ شکریہ ہے، تو اس میں جزا میں اضافہ ہے، درجات میں اضافہ ہے. دنیا محل امتحان ہے، یہ خیام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے. اس میں انسان کو ہر منزل سے گزرنا ہے تو ہر لمحہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. مرض بھی دیا ہے تو شکریہ ہے، تکلیف بھی دی ہے تو شکریہ ہے، نعمت بھی دی ہے تو شکریہ ہے، راحت بھی دی ہے تو شکریہ ہے، ہر موقع پر شکریہ ہے. اس لیے یہ شکریہ ادا کرے. اب اس کے بعد مختصر گفتگو عرض کرنا ہے کہ نعمت، زندگی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے. تو نعمت کب رہتی ہے، نقمت کب بدلتی ہے؟ نعمت نقمت کب بدلتی ہے؟ جب اس نعمت کا معرفت نہ ہو جس کے سبب سے نعمتیں ملی ہیں، جس کے ذکر کے لیے خدا نے تقاضا کیا ہے حبیب کو. وہ عظیم نعمت ہے ولایت مولا کائنات علی بن ابی طالب. یہ معیار بنایا ہے، یہ مرکز بنایا ہے. ایمان کا معیار بھی علی کی محبت ہے. ایمان بھی نعمت ہے، دین بھی نعمت ہے، شریعت بھی نعمت ہے. تمام نعمتوں کا مرکز ذات گرامی مولا کائنات علی بن ابی طالب. بس اس راہ پر اگر ہے، اس نعمت کے ساتھ زندگی ہے تو یہ زندگی نعمت ہے، ہر لمحہ نعمت ہے. اگر اسے ہٹ گئے تو نقمت ہے. اب موت ہے، موت اگر ولایت کے ساتھ ہے، اس نعمت کے ساتھ ہے تو پھر کیا کہنے، عظیم نعمت ہے، ورنہ موت بھی نقمت ہے. اب دنیا سے جانے والوں کے لیے جدائی کا غم ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ نعمت کے ساتھ ہے. صلوات اللہ علیہ محمد. نعمت کے ساتھ نعمت مولا کائنات کے ساتھ ہے. اس سے بڑھ کے نعمت کیا چاہیے، اس سے عظیم نعمت کیا چاہیے. پھر جیسا کہ خدا نے کہا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اگر ذکر اللہ کا ہے، حضور عجیب بات کہتے ہیں. دیکھیے اب کہ مجالس کے لیے کچھ ایسے ذکر ہیں جو زینت بنتے ہیں. ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی زینت ہے. ایمان کی زینت عدل ہے، نماز کی زینت خشوع ہے. اسی طریقے سے تقوی کی زینت خوف الہی ہے. اب اسی طریقے سے مجلس کی بھی زینت ہے. 2 آدمی بیٹھ جائے، 4 آدمی بیٹھ جائے، جلسہ. ایک کا ذکر کرو تو اس کا ذکر نہیں ہوگا، اس کا ذکر رسول کا ذکر بھی ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، توحید کا ذکر بھی ہوگا، رسالت کا ذکر بھی ہوگا، دین کا ذکر بھی ہوگا، شریعت کا ذکر بھی ہوگا، آدم کا ذکر بھی ہوگا، نوح کا ذکر ہوگا، حضور کا ذکر بھی ہوگا، اللہ کی جلالت کا ذکر ہوگا، قرآن کا ذکر ہوگا. صلوات اللہ علیہ محمد.
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تو زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ علی کا ذکر ہے جہاں ایمان کو جلا ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، مشکلوں کا حل۔ ہر مرض کے لیے دوا ہے تو علی کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر بھی کیا راحت جہاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، عزت فلاح ہے۔ صلوات خدا علی محمد۔ وہ انتہائی عاشق مولا تھے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے میں نے ذکر مولا کا چھیڑا کہ ان کی روح کو تسکین اور خوش ہو جائے۔ مومن کے لیے سرمایہ حیات کیا ہے؟ دو چیزیں تو ہے، ایک علی کا ذکر ہے، حسین کا غم ہے، اس سے چاہیے۔ ہر مومن شاد ہوتا ہے علی کے ذکر سے، اور مقبول ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے حسین کے ذکر سے۔ سرمایہ حیات یہ عظیم نعمت، یہ عظیم نعمت ہے۔ اب آپ جتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نعمت ہی نعمت ہے، ہر سانس نعمت ہے، فرش عزا پہ آ جانا نعمت ہے، ذکر سننا نعمت ہے، ذکر پڑھنا نعمت ہے، ہر قدم ایک لمحہ توفیق الہی یہاں آ جاتے ہیں، عظیم نعمت ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جتنی دیر آپ جو بیٹھے ہیں علی کہتے رہے تو آپ کے گناہوں کی تخفیف ہو رہی ہے، گناہ سے پاک ہو رہے ہیں۔ پہلے تو گناہ آتے ہی نہیں قریب، علی سپر ہے، علی گناہوں کے لیے سپر ہے، علی سپر ہے، صلوات اللہ علیہ محمد سپر ہے علی صاحب۔ اس کیا ہو کہ کرم پروردگار اسے کہتا ہے پروردگار کہ جو کوئی علی کے ذکر کو پڑھے تو میں اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو علی کے ذکر کو سنے میں اس کے کانوں کے گناہ کو معاف کر دوں گا، جو علی کا ذکر زبان سے کرے تو اس کے تمام گناہ آنکھوں کے، زبان کے، ہر چیز کے معاف کر دیتا ہوں۔ ذکر علی نے کہا کیمیائی ہر لحاظ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مولا کا ذکر عظیم نعمت ہے، اس لیے کہا کہ اس کو ذکر کرتے رہو۔ تو اس کر رہا تھا کہ مومن سعودیہ بھائی کے لیے کہ وہ اس نعمت کے ساتھ تھے، نعمت کے ساتھ رہے، نعمت کے ساتھ گئے، نعمت کے پاس ہے، مولا کے ساتھ ہے، یقین ان کے جوار میں چلے گئے۔ اب جو مصائب سہ کے گئے اس سے نجات ہوئی۔ وہ یقین کر منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاد و خوش ہیں، مولا کی جوار میں ہے۔ مومن ہمیشہ مولا کے جوار میں جاتا ہے، اس سے بڑھ کے نعمت کیا چاہیے؟ ان کی اولاد کے لیے یہ کہ ان کا شکر بھیجنا چاہیے کہ ایسے تھے، اور اولاد بھی اگر چھوڑی ہے وہ بھی مولا ہی ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں اور ایک بات عرض کر دوں جائے آگے بڑھ کے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ تربیت دیتے دیتے کسی اور چیز بنائے نہ بنائے مولا ہی بنائے۔ اگر علی والا نہ بنایا تو سزا ہے، مولا ہی بنا دے بس ہے، صلوات اللہ علیہ محمد، یہ مولا ہی بنا فرض۔ مرکز علی ہے، ایمان کا مرکز، شریعت کا مرکز، ہر چیز کا مرکز علی ہے، اس سے ہٹے گئے۔ دورہ تو چلا حدیث ہے آپ کے سامنے، دورہ تو 5 منٹ ہٹتے ہیں سمجھانے کے لیے، بچوں کے لیے پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیسے ہے علی؟ اس لیے کہ مرکز علی اس کیا ہے، حق علی ہے کہ نہیں؟ علی معاول حق قما علی، اس کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حق نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حق نعمت ہے،
نعمت علی کے ساتھ ہے، تمام نعمت علی کے دامن سے سمٹی ہوئی ہے، اور علی حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب جہاں حق ہے وہاں علی ہے. پسند آتا ہے قبلہ جہاں توجہ چاہو جہاں حضرت تشریف فرمائے سنے ہوں گے آپ، یاد ہے، اور تکرار میں افادیت ہے، ذکر مولا ہے. جہاں علی ہے وہاں حق ہے، تو پہلے حق کو تلاش کرنا پڑے گا. جہاں حق ہے وہاں اگر علی ہے تو اب پہلے حق کو تلاش کیجئے، پھر علی ملیں گے. ہے نہیں، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. تو علی جہاں ہے وہاں حق ہے، علی کے دامن سے واپس نہ ہو جائے، حق ہی حق ہے. چلو آپ یہ زندگی نخمت. اب پھر دیکھیے علی سے کیا کیا چیزیں واپستا ہے. الفاظ شیخ ذاکر کے میں سے دوہرا رہا ہوں، ان کو بھی ثواب ملے گا اس میں کہ کسی بات ہے. کرتا کہا کہ علی کا راستہ، حق کا راستہ علی کا راستہ، ایمان کا راستہ علی کا راستہ، طہارت کا راستہ علی کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ علی کا راستہ، سخاوت کا راستہ علی کا راستہ، شجاعت کا راستہ علی کا راستہ، انسانیت کا راستہ علی کا راستہ، علم کا راستہ علی کا راستہ، اخلاق کا راستہ علی کا راستہ، رسول کا راستہ علی کا راستہ، رسول تک پہنچنے کا راستہ علی کا راستہ. انا مدد الولی بابہا، انا مدد الولی بابہا، مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کے ذریعہ آنا ہوگا. صلوات محمد وعلی محمد. شرافت کا راستہ علی کا راستہ، دیانت کا راستہ علی کا راستہ، صداقت کا راستہ علی کا راستہ. اب یہاں آپ کی توجہ دو جملے خاص طور پر ہے، ابھی 10 منٹ ہے انشاءاللہ. دیکھیے تمام شریعت دین، دنیا، آخرت، جنت، نجات کس پر انحصار ہے؟ رسول کی زبان پر ہے، رسول کی صداقت پر تمام انحصار ہے. شریعت کا، دین کا، اسلام کا، آخرت کا، جنت کا، نجات کا. رسول کی صداقت پر ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی صداقت پر ہے. رسول کو صادق مانیں گے تو ہے. اب رسول کی گواہی کون نے صداقت کی؟ رسول کی صداقت پر سارا دین و ایمان ہے، آخرت ہے. اور رسول کی صداقت رکی ہوئی ہے علی کی گواہی پر، علی کی تصدیق پر. صلوات محمد وعلی. یہ ہے علی. تصدیق نہ کرتے. علی کا احسان ہے، ایسی نعمت ہے علی جس کا ذکر زندگی بھر کرتے رہے کم ہے. صلوات محمد وعلی محمد. علی کا ذکر علی سمجھ میں کر رہا ہوں. یہ پہلا انسان، ایسا انسان کائنات میں دیکھا گیا لوگ جاگ کر ہوش میں رہ کر رسول کی حفاظت نہ کر سکے. یہ پہلا انسان علی وہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں سو
پرسہ قبول کیجئے، اکبر کا پرسہ، عباس کا پرسہ، علی مین سے اجتماع سے ملوکات کا انتظام کیا گیا ہے. انہیں تبرک گوش فرماتے چاہے بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دعائے فرج. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد
أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما الكافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين